امید ہے ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم گفتگو کریں گے اسائنمنٹ پر۔ یہ زیادہ تر بی ایس اور ایم ایس کے اسٹوڈنٹ کا سوال ہوتا ہے کہ اسائنمنٹ کس طرح بنائی جا سکتی ہے، اسائنمنٹ بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ تو اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو اسائنمنٹ ہے پیپر اور ایک ہے اس کے اندر تحریر۔ ان دونوں پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے یہ دیکھنے کی چیز ہے کہ اسائنمنٹ کا معنی اور مطلب کیا ہے۔ اسائنمنٹ چونکہ انگلش کا لفظ ہے اور اس کا اردو میں جو معنی بنتا ہے وہ تفویض شدہ کام، تفویض شدہ امور، تفویض کردہ کام، یعنی کسی بھی ایک انسان دوسرے کے ذمے کوئی کام لگا دے تو اسے اسائنمنٹ بولتے ہیں۔ طلبہ کے لیے یہ بات لازمی ہے کہ وہ سب سے پہلے یہ کلیئر کرے کہ سر نے ان کے ذمے کام کیا لگایا ہے، سر نے جو کام ذمہ لگایا ہے وہ سوال کیا ہے، وہ کام کیا ہے، وہ مسئلہ کیا ہے۔ جب یہ کلیئر ہو جائے تو اسٹوڈنٹ کے لیے آگے چلنا بہت آسان ہے۔ اسائنمنٹ میں نے جس طرح کی بات کی کہ ایک پیپر ہے اور ایک اس کے اندر تحریر ہے، رائٹنگ ہے۔ سب سے پہلے ہم اسائنمنٹ کے پہلے حصے پر بات کرتے ہیں کہ وہ پیپر ہے۔ پیپر لکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ پیپر چونکہ دو چیزوں پر ہے، ایک پیپر کا پہلا پیج ہے اور ایک پیپر کے اس کے علاوہ پہلے پیپر کے علاوہ جو ہے نا دوسرے صفحات اور پیجز ہے۔ تو پہلے صفحے پر اسٹوڈنٹ سب سے پہلے تو یونیورسٹی کا نام ہوگا، پھر ڈپارٹمنٹ کا نام وہ لکھے گا، پھر اپنا نام لکھے گا، پھر اپنے نام کے ساتھ اپنا رول نمبر، سیکشن یہ لکھے گا، اور پھر اسائنمنٹ لکھے گا، اسائنمنٹ 1 ہے، 2 ہے، یا یہ اسائنمنٹ کس کلاس کی ہے۔ اس کے بعد پھر ڈیٹ لکھے گا۔ یہ مزید سمجھانے کے لیے میرے پاس چند پیپر ہے، میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں۔ یہ ایک پیپر ہے۔ سب سے پہلے یہاں پر یونیورسٹی کا نام ہے، پھر اسٹوڈنٹ کا نام ہے، پھر اس کا رجسٹریشن نمبر ہے، پھر کلاس سیکشن ہے، پھر اسائنمنٹ کس چیز کی ہے، انگلش ہے، اسلامیات ہے، کیا ہے، پھر تاریخ ہے۔ اس میں بھی بہتر کام یہ ہے کہ نام کے ساتھ یہیں پر رجسٹریشن نمبر ہو، کلاس ہو اور پھر سیکشن ہو، اور اس کے بعد پھر اسائنمنٹ، اور پھر اسائنمنٹ جو ہے نا کس سبجیکٹ کا ہے وہ لکھنی چاہیے۔ ایک طریقہ کار یہ ہے۔ یہ اسائنمنٹ کا پہلا پیج ہے۔ اسائنمنٹ کا پہلے پیج کے علاوہ جو دوسرے صفحات وغیرہ آتے ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ ایک پیپر ہو گیا اسائنمنٹ کا۔ ایک اور طریقہ کار یہ بھی ہے اسائنمنٹ کا۔ اسی میں اسٹوڈنٹ نے اپنا نام لکھا ہے، رجسٹریشن، رول نمبر لکھا ہے، سبجیکٹ لکھا ہے اور کس کے پاس جمع کرانا ہے، پھر اسائنمنٹ نمبر 2، پھر اسی کے اندر ہی اسٹوڈنٹ نے شروع کیا ہوا ہے خلاصہ اور اخلاقیات پر، ٹھیک ہے جی۔ تیسرے نمبر پر یہ پیپر ہے۔ یہاں پر اسٹوڈنٹ نے یونیورسٹی کا نام لکھا ہے، پھر اپنا رول نمبر اور پھر سیکشن لکھا ہے، اور پھر اسائنمنٹ کس کلاس کی ہے، اور پھر اسائنمنٹ 1 2 لکھی ہوئی ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک ہمارا یہ صاف اور کلیئر نہ ہو، بلکہ یہ اس بنیاد پر بنانے چاہیے کہ خدا نخواستہ اگر اسائنمنٹ کہیں راستے میں گر جاتی ہے، بیگ بستہ سے گر جاتا ہے، کوئی اجنبی اگر اس کو اٹھا کے فوری طور پر اس کے ذہن میں آ جائے کہ یہ فلاں یونیورسٹی یا فلاں ادارے کا ہے، یہ اس طرح کے پہلا بھی اس طرح کے اس طرح کا بنانا چاہیے۔ اس طرح نہیں بنانا چاہیے کہ سر کو بھی یہ معلوم ہو کہ اسٹوڈنٹ کا ہے، رول نمبر اس کا کیا ہے، رجسٹریشن نمبر کیا ہے، اور کس جو ہے نا کلاس کا ہے اور کس سبجیکٹ کا ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پر ہے اس کے اندر جو تحریر ہے وہ، اس کے اندر تحریر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ ہر ایک اسٹوڈنٹ کی کوشش ہونی چاہیے کہ پہلا پیراگراف اسٹوڈنٹ کا اپنا ہو۔ اسٹوڈنٹ کا جب پہلا پیراگراف اپنا ہو تو یہ استاذ پر بھی اثر کرتا ہے، ٹیچر اور سر پہ بھی اثر کرتا ہے کہ اسٹوڈنٹ تخلیقی ذہن کا اور تخلیقی مزاج کا اور تخلیقی رائٹنگ کا مالک ہے، کریٹیو رائٹنگ کا مالک ہے۔ سب سے پہلا پیراگراف تو اسٹوڈنٹ کا اپنا ہونا چاہیے۔ پہلے پیراگراف کے بعد پھر اسٹوڈنٹ کی مرضی ہے، پھر اس کی اپنی قابلیت ہے، اور پھر اسائنمنٹ کی نوعیت کے مطابق وہ نیچے اور پیراگراف ایڈ کرتا جائے، تو اس طرح جو ہے اس کی اسائنمنٹ پوری ہو جاتی ہے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ پہلے پیراگراف کے بعد اگر آپ کے ذمہ کوئی سمری لگایا ہوا ہے تو اسائنمنٹ سمری ہے، تو پھر کوشش کرے کہ سمری خلاصہ اس انداز کا ہو کہ کوئی نیا بندہ کہ اسائنمنٹ کو پڑھ رہا ہو تو اس سے نئی چیز اور اس موضوع پر متعلق تمام امور کی آگاہی اسے حاصل ہو جائے۔ مطلب کہ وہ کتاب کا، وہ مضمون کا، آرٹیکل کا ایک نچوڑ ہو، اور نچوڑ بھی وہ کہ کب حق ادا کرے۔ یہ پہلی بات۔
दूसरी बात यह है कि पहले पैराग्राफ जो स्टूडेंट अपनी तरफ से लिखेगा, उसके बाद फिर वो ये देखेगा अगर खुलासा है तो जिस तरह मैंने बात की है उसी तरह अगर असाइनमेंट इस किस्म की कि जिसमें रेफरेंस देना लाजमी है तो फिर पहले पैराग्राफ के बाद कोई इख्तिबास हो, ठीक है, इख्तिबास के बाद फिर स्टूडेंट की अपनी तरफ से कोई तज्जिया हो, कोई तबसरा हो, कोई तकाबुल हो, फिर कोई और पैराग्राफ ले आए, फिर इस तरह चल चला के जो है ना ये आगे बढ़ते जाए और अपनी असाइनमेंट को ख़त्म करे। असाइनमेंट उमूमन ये वो चंद सफ़ात पर होता है और ये ए पेज साइज पर होता है, ये ए पेज साइज है, ठीक है जी। और ये जो है ना ये शायद लीगल साइज है, ठीक है। तो हमेशा असाइनमेंट A4 साइज पर होता है। पहला पेज जिस तरह मैंने बात की कि जिस पर पूरी मालूमात होनी चाहिए, अगर किसी अजनबी को वो उसके हाथ लग जाए तो वो आसानी उसे मालूम हो जाए कि फला इदारे की या फला डिपार्टमेंट की है, वहाँ पर पहुँचा सकता है। फिर अंदर मैंने बात की कि पहले पैराग्राफ किस तरह होना चाहिए, उसके बाद वाले पैराग्राफ किस तरह होनी चाहिए। तो ये असाइनमेंट के बारे में बात थी। उम्मीद है आप लोगों को इसका अबूर हासिल हो गया होगा कि असाइनमेंट किस तरह लिखी जाती है, किस तरह बनाई जाती है। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो में एक नई बात के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।